رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے، جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات کو ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے خیر، برکت، رحمت کا سبب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان شریف میں مسلمان مرد و عورت جو بالغ ہیں ان پہ روزے فرض کیے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، یہاں روزوں کی فرضیت اور روزے رکھنے کی مقصدیت کو بیان فرمایا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ باطنی عبادت ہے، اور باطنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہے۔ روزے کے لیے حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ اور بعض محدثین نے اس حدیث کو یوں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل مجدہ الکریم، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ بغیر عذر مرض کے ماہ رمضان شریف کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جو بغیر کسی عذر اور مرض کے ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ بعض چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں اور سستی کی وجہ سے اور کھانے پینے کی عادت نہ چھوڑنے کی وجہ سے جو ماہ رمضان جیسی عظیم دولت سے روزے نہ رکھ کر محروم ہوتے ہیں، وہ کس قدر اپنے دامن میں بے برکتیوں کو اور محرومیوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ماہ رمضان شریف اتنا عظیم اور کریم مہینہ ہے کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری، مسلم و دیگر کتب حدیث میں مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ احادیث مروی ہیں کہ جب ماہ رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ویسے بھی اس وقت آج ہم دوسری شب ہے ماہ رمضان المبارک کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ اس کے جو اول 10 دن ہیں، عشرہ ہے، وہ رحمت ہے۔ تو حدیث میں بھی یہی فرمایا کہ رمضان شریف کی جب پہلی شب آتی ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ذکر ہوا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے اور رحمت کے دروازے ماہ رمضان شریف میں کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور مزید یہ بیان فرمایا کہ جو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں انہیں آخر رمضان تک بند نہیں کیا جاتا، اور جو دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں انہیں آخر رمضان تک کھولا نہیں جاتا۔ سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، گویا کہ بندے اور خدا کے درمیان جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ شیطان تمہاری راہ میں رکاوٹ تھا، لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن تھا، اس کو بھی جکڑ دیا گیا، جنات کو قید کر دیا گیا، دوزخ کے دروازوں پہ تالے ڈال دیے گئے، رحمت، آسمان اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، اب تمہارے آنے کی کمی ہے۔ مشکوٰۃ شریف باب ذکر اللہ و تقرب کے اندر حدیث شریف ہے جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ ایک بالشت، جسے ہم پنجابی میں گٹ کہتے ہیں، ایک بالشت میری طرف آتا ہے اور میری رحمت ایک ہاتھ یعنی آدھا گز اس کی طرف جاتی ہے،
اور میرا بندہ چل کے میری طرف آتا ہے اور میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، اگر میری امت جانتی کہ ماہ رمضان میں کیا ہے، کیا سے مراد کہ اس کی کتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں، بندوں پر، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نوازشات اور احسانات ہوتے ہیں، تو یہ امت تمنا کرتی کہ کاش سارا سال ہی رمضان شریف رہے۔ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دائمی عذاب دینا ہوتا تو رب تعالیٰ اس امت کو دو چیزیں نہ دیتا، ایک ماہ رمضان اور دوسرا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یعنی یہ دونوں چیزیں بخشش اور رحمت کا بہانہ ہے کہ رمضان شریف کے متفرق عبادات ہیں، جیسا کہ ابھی الحمدللہ نماز تراویح پڑھ چکے، اور اسی طریقہ کے ساتھ سحری ہے، افطاری ہے، تلاوت قرآن ہے، خلق خدا کے ساتھ بھلائی ہے، مختلف پہلو اور مختلف نیکیاں ہیں ماہ رمضان المبارک کی۔ رمضان شریف کے روزے کے متعلقہ عوام الناس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو غلط فہمی کی بنیاد پر یا دیر سے ایک مدت دراز سے سنتے وہ عوام کے ہاں ایسا ہے کہ جیسے وہ ایک پوری شرعی مسئلے کی سی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، جو کہ حقیقتاً درست نہیں ہوتا۔ تو چونکہ آج ہمارا عنوان روزے کے فضائل اور روزے کے مسائل ہیں، کچھ فضیلتیں آپ کے گوش گزار کر دیں، روزہ نہ رکھنے کا جو نقصان ہے اور کس قدر یہ گناہ ہے، اس پر ایک حدیث سنیں۔ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں صحیح ابن خزیمہ سے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم آرام فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس اچانک دو شخص آئے اور انہوں نے مجھے میرے بازو سے تھاما اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے آئے اور عرض گزار ہوئے کہ اوپر تشریف لے چلیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو دشوار گزار پہاڑ اور بلندی ہے، تو اس پر چڑھنے کی طاقت نظر نہیں آتی۔ انہوں نے عرض کیا ہم اسے آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی بلندی کی طرف آپ کا جو تشریف لے جانا ہے یہ خدمت گزاری ہمارے ذمے ہے۔ فرمایا کہ ہم بلندی کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہوئے تو بہت ہولناک قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ یہ ہولناک قسم کی آوازیں کس کی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ جہنمیوں کے چیخنے کی آوازیں ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنی کونچوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے اور ان کے جبڑوں کو چیرا ہوا تھا اور ان جبڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں عرض کیا انہوں نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا جائز وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کر کے فرماتے ہیں کہ جب قبل از وقت روزہ افطار کرنے پر یہ عذاب ہے تو جو سرے سے روزہ ہی نہ رکھے وہ کس قدر عذاب کا شکار ہوگا۔ جہاں اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ نہ رکھنا ایسا عمل نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہ رکھو تو خیر ہے، گرمی ہے جی، یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے، وہیں یہ معلوم ہوا کہ سحری اور افطاری کے اوقات کار میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ ہمارے ہاں سحری کے معاملے میں وہی پرانی غلطیاں دہرائی جاتی ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے رہنا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ وجہ کہ اذان کس چیز کے لیے ہے؟ نماز فجر کے لیے، اور نماز فجر کے لیے اذان کب ہوگی؟ جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوگا۔ تو جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو سیدھی سی بات ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اب حکم کیا ہے کہ ایک نوالا ایک قطرہ پانی کا بھی حلق سے نیچے نہیں ٹپکا سکتے، کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے غیر احتیاطی جو عمل ہیں وہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے سارے دن کی محنت ضائع ہو جائے۔ ایسے ہی افطار کے معاملے میں بعض لوگ بہت زیادہ غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔
وہ مختلف اوقات کار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کرم سے وابستہ ہیں۔ ہمارے مشائخ اکابر نے بڑی محنتوں کے ساتھ نماز کے اوقات کار جو ہیں ان کو مرتب کیا ہے۔ مختلف شہروں کے اندر یہ نمازوں کے لیے جو نظام الاوقات ہے کہ کس وقت کس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، آویزاں ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ اور افطار کے معاملے میں جلد بازی سے اس طرح کام نہیں لینا چاہیے کہ ابھی وقت غروب ہی نہ ہوا ہو اور کھانا شروع کر دیا جائے۔ میرے شیخ کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بہت کمال کی بات ارشاد فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے بندہ خدا سارے دن کی محنت محض چند لمحوں میں ضائع نہیں کر دینی چاہیے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ سحری اور افطاری کے معاملے میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، حدیث پاک میں ذکر ہوا افطار کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی جائے مالک کریم اسے قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس وقت مناجات میں، التجاؤں میں، فریاد میں، دعاؤں میں، عرضوں میں مصروف ہو جانا چاہیے اور وقت کو ضائع نہ کیا جائے اور روزے کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سحری ہی کا ایک اور مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جس پہ غسل فرض ہو چکا، صبح کو وہ اٹھتا ہے، سحری کرے تو غسل کا وقت ہاتھ سے نکلتا ہے، اور اگر غسل فرض ادا کرے تو سحری کا وقت اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس میں عرض یہ ہے کہ اگر اس بندے کی آنکھ اس وقت میں کھلی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہے، اور وہ اگر سحری کرے گا تو غسل کا وقت نہیں ہوگا، غسل کرے گا تو سحری کا وقت نہیں ہوگا، ہاتھ دھوئے کلی کرے بما غرغرے کے ساتھ۔ جس طرح غسل فرض ہو جائے تو 3 فرائض ہیں، جس میں ایک ہے کلی کرنا ما غرغرے کے، تو چونکہ اس وقت روزہ نہیں ہوتا اچھے طریقے سے وہ کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے کہ سارے ناک کے اندر کے بال بھی دھل جائیں، ناک کا نرم حصہ بھی دھل جائے، اور یوں مختصر کر لے، یا اس کے ساتھ وضو کا بھی بعض مشائخ نے فرمایا کہ وہ وضو کر لے، تو کم از کم یہ 2 فرض ادا ہو چکے ہوں گے، اور سحری کرے، اور سحری کے بعد وہ بقیہ غسل سر سے لے کر پاؤں تک پورے ظاہر بدن پر جو پانی بہانا فرض ہے وہ غسل ادا کر کے نماز فجر ادا کرے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے غسل فرض ہونے کی حالت میں سحری کر لی تو اس کا روزہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ تیسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ روزہ دار سویا ہوا تھا، اسے احتلام ہو گیا، اس پہ غسل فرض ہو گیا، اس وجہ سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے اور اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرے۔ غسل فرض ہونے کی وجہ سے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک سوال روزے کے بارے میں ان عورتوں سے وابستہ ہے جو حمل والیاں ہیں، امید سے ہیں، کہ ان کے لیے حکم شرع کیا ہے۔ یاد رہے یہ مسئلہ پوری توجہ کے ساتھ سن لیں کہ اگر حمل والی عورت کو روزہ رکھنے سے اپنی یا پیٹ والے بچے بچی کی جان پر نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد کے اندر وہ روزے کی قضا کرے گی۔ یہی بات خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت کے اندر نقل کی کہ حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچہ کی جان جانے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، اور جب رمضان شریف گزر جائے تو وہ بعد میں روزے کی قضا کرے۔ تو اندیشے سے مراد کیا ہے؟ محض گمان اور وہم نہیں کہ عورت خیال کر لے کہ میں نے یہ کیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اس میں فقہا فرماتے ہیں ایک ظاہری نشانی پائی جاتی ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ذاتی تجربہ ہو، جیسے حمل والیوں کو اس سے پہلے اس کا تجربہ ہو چکا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان طبیب حاذق غیر فاسق جو پورا محقق ہو اس طب کے معاملے میں، میڈیکل کے شعبے میں، وہ اپنی تحقیق کے ساتھ بتا دے کہ اگر
حمل والی عورت روزہ رکھے گی تو اس کو یا اس کے پیٹ والے بچے کی جان جانے کا یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، یہ 3 صورتیں ہیں، تو وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کرے، محض چھوٹے سے وہم اور گمان کی بنیاد پر ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ یہی صورت مریض کی ہے کہ معمولی سر کے اندر درد ہے تو روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، ہلکا سا بخار چڑھا ہوا ہے، اس میں بھی وہی ہے کہ بندے کو جان جانے کا اندیشہ ہو یا مرض اتنا شدید ہو جائے گا کہ بعد میں اس کا سنبھلنا مشکل ہوگا، اور اس میں بھی وہی 3 باتیں پیش نظر رکھنی ہوں گی کہ یا تو اس کا یہ ذاتی تجربہ ہو یا اس کو کسی مسلمان ڈاکٹر طبیب حکیم نے جو پوری تحقیق والا ہو اس نے بتایا ہو۔ بعض ڈاکٹر ویسے بھی کہہ دیتے ہیں، ان کو بھی اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں سے فرائض نہیں چھڑوانے چاہیے، تو لہٰذا ایسی صورت میں مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جتنے روزے بوجہ مرض چھوڑے ہیں وہ روزے بعد میں قضا اس کے ذمے واجب الادا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کسی کو روزہ رکھوا دیتے ہیں، سحر افطاری کروا دیتے ہیں، گھر میں بلا کر یا اس کے گھر میں کھانا بھیج دیں گے، اور اس سے وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم چونکہ مریض ہیں اور ہم نے کسی کو روزہ رکھوا دیا لہٰذا اب ہمارے سر سے روزہ ٹل گیا۔ یاد رہے، روزے کا فدیہ شریعت مطہرہ میں شیخ فانی کے لیے ہے۔ ایسا بوڑھا مسلمان مرد یا ایسی بڑھیا مسلمان عورت جو اتنے ضعیف ہو چکے کہ اب روزہ رکھنے کی ان میں طاقت نہیں، آئندہ بھی اس کی امید نہیں کہ وہ بعد میں کوئی انرجی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی کہ وہ روزے کی قضا کر سکیں گے، تو ایسے بوڑھے مرد و عورت کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور اس کے بدلے میں فدیہ دینے کا حکم ہے۔ اور ایک روزے کا فدیہ جو قرآن کریم میں طعام مسکین فرمایا اس کی مقدار صدقہ فطر کی ہے، یعنی ایک فطرانے کا جتنا آٹا یا جتنی رقم بنتی ہے، جیسے تقریباً 300 سوا 300 320 25 روپے تک مختلف یہ فگرز جو ہیں بیان ہو رہی ہیں، تو ایک روزے کا فدیہ یہ بنے گا۔ محض مرض کی وجہ سے فدیہ دے کر یا کسی کو سحری اور افطاری کرا کے اس بندے کے سر سے فرضیت ختم نہیں ہوگی۔ البتہ مریض کے لیے اچھا ہے کہ وہ کسی مستحق کو سحری افطاری کرائے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس مہینے میں روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اللہ اسے بخش دیتا ہے، اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور جتنا ثواب روزہ دار کو ملا ہے اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمایا جاتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو روزہ دار روزہ بیمار اگر روزہ نہیں رکھ رہا، وہ کسی کو سحری افطاری کرا رہا ہے تو یہ ایک الگ اجر کا کام ہے، لیکن اس پر لازم ہے کہ جب وہ صحت یاب ہو جائے گا جتنے روزے بوجہ مرض چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال ماہ رمضان شریف میں ہوتا ہے روزے کی حالت میں خون دینے کے متعلقہ، اور دوسرا سوال انجیکشن لگوانے کے متعلقہ۔ یاد رہے کہ اگر یہ بات درست ہو کہ کسی کو خون دینے سے اس کی جان بچ جائے گی، یعنی کہ کوئی ایسا مریض ہے جیسے کوئی حادثوں کے اندر مبتلا ہو گئے یا کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، اس کو خون کی کمی ہے اور اس کے لیے لازم قرار دیا جاتا ہے کہ اسے خون کی بوتل وغیرہ لگوائی جائے، تو ایسے مریض کو خون کی بوتل دینا جائز ہے، اور روزہ دار کے لیے بھی جائز ہے۔ خون دینے سے، خون کی بوتل دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر یہ روزہ دار خون کی بوتل دے گا اور خود کسی شدید مرض میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ دیگر حضرات بھی مل جائیں گے یا روزہ دار صحت مند بھی مل سکتے ہیں کہ جو خون کی بوتل دیں تو وہ خود بھی بقیہ روزے کو نبھا سکتے ہیں اور مریض کا کام بھی چل جائے گا۔ ایسا ہی حکم انجیکشن کے بارے میں، اگرچہ یہ مسئلہ علماء میں مختلف ہی رہا اور دونوں طرف جو ہمارے اکابرین ہیں
جن کا یہ قول ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرے جن کا یہ قول ہے، تحقیق ہے، کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دونوں نے اپنے علم کے مطابق اپنی تحقیق کو پیش کیا۔ لہٰذا ایک تو شرعی مسئلے کے معاملے میں ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ لوگوں کی اکثر عادت بن چکی ہے کہ انہیں خبر نہیں ہوتی کہ مسئلہ کیا ہے، اور بس وہ اس پر پھر لن ترانیاں شروع کر دیتے ہیں، جو مناسب عمل نہیں ہے۔ پہلا مشورہ جو میں یوں کہوں کہ ایسا فتویٰ جو تقوی کے قریب ہے، وہ یہی ہے کہ حالت روزہ میں اگر انجیکشن لگوائے بغیر کام چل سکتا ہے تو نہ لگوایا جائے، بصورت دیگر جن علماء و اکابرین نے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کو جائز قرار دیا اور روزہ نہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیا، انہی میں شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم عالم اسلام سرکار سیدنا الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمہ اللہ ہیں۔ وہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فی الواقع انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ انجیکشن سے دوا جوف میں نہیں جاتی۔ تو حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ علیہ سیدی اعلی حضرت کے شہزادے ہیں اور بہت بڑی محقق شخصیت ہیں، تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ موجودہ وقت کے اندر یہی بات زیادہ عوام کے لیے مفید ہے، اور اسی پر ہمارے اکابر علماء جو ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ کسی نے اگر اپنی میڈیکل رپورٹ کے لیے خون نکلوایا، جو بطور ٹیسٹ خون دیا جاتا ہے نمونے کے طور پر، اس سے جو خون نکلتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ وہ اتنی مقدار میں خون ضرور ہوتا ہے کہ جسے فقہی بولی میں بہہ جانے کی مقدار کہتے ہیں، کہ وہ نکلے اور وہ بہہ جائے، لہذا اس سے بندے کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسا ہی ایک سوال ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں ہے کہ آیا، اور مسواک کے بارے میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عصر کے بعد مسواک نہیں کر سکتے۔ جس طرح غیر رمضان میں اور روزے کی حالت کے علاوہ مسواک کرنا سنت ہے، ایسے ہی حالت روزہ میں بھی مسواک کرنا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ البتہ ٹوتھ پیسٹ کے معاملے میں عوام کے لیے اس بات کی احتیاط کی اشد ضرورت ہے کہ پیسٹ اگر حلق سے نیچے چلی جائے گی تو یہ روزے کو توڑنے کا سبب بنے گی، اس لیے حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے اجتناب کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ایک سوال ہوا، اس دور میں منجن استعمال ہوتے تھے دانت پر پھیرنے کے لیے، تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ منجن ناجائز و حرام نہیں، جبکہ اطمینان کافی ہو کہ اس کا کوئی جزو حلق میں نہ جائے گا، مگر بے ضرورت صحیحہ کراہت ضرور ہے۔ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ منجن کیا، وہ دانتوں کے باہر باہر رہا، حلق سے نیچے نہیں گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہی حکم پیسٹ کے بارے میں ہوگا، البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے بچا جائے، صبح سحری میں ٹوتھ پیسٹ کر لی جائے، اور اسی طریقے سے افطار کے بعد کھلی چھٹی ہے، آپ مغرب کی نماز سے پہلے کر لیں یا عشاء کی نماز سے پہلے کر لیں۔ مسواک کی جا سکتی ہے، اور مسواک کے معاملے میں بھی یہ بات ہے کہ آیا ایک مسواک وہ ہے کہ کریں تو اس سے جھاگ بنتی ہے، اس کے ریشے ٹوٹتے ہیں، تو اس میں یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ مسواک کرنے سے اول تو پہلی بات ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ مسواک کسی بھی قسم کی ہو، اور دوسری جو احتیاط کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندے کو یہ بھی یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور وہ مسواک کو چبانے سے اس کے ریشے ٹوٹیں گے، وہ جو برش بنتا ہے، یا ذائقہ اسے محسوس ہو، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بہت زیادہ اہم ترین معاملہ، اہم ترین مسئلہ وہ ہے سانس کے مریضوں کے لیے، کہ یہ جو سانس کے مریض ہیں انہیں انہیلر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہیں ناک میں اسپرے کرنا پڑتی ہے،
ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ناک میں اسپرے کی حالت روزہ میں تو اس میں لیکوڈ اجزاء ہوتے ہیں، وہ ناک کے نتھنے سے گزریں گے تو اس سے روزہ دار کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جہاں تک تعلق انہیلر کا ہے تو اس کے اندر بھی وہی معاملہ ہے کہ اس کے اندر بھی لیکوڈ موجود ہے، پانی نما اجزاء موجود ہیں جو ناک کے نتھنے سے گزر کریں گے۔ تو اگر کسی نے انہیلر کا استعمال کیا یا ناک میں اسپرے کی حالت روزہ میں تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کریں گے کیا؟ اگر تو وہ حالت مرض میں اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو پھر تو وہ معذور کے حکم کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس حالت میں روزہ رکھیں اور اسپرے کریں تو ناک میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ حکم تو اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ البتہ بعض مریضوں کو موسم کے بدلنے سے، جیسے گرمیاں اور سردیاں ہیں، ان کے بدلنے سے مرض میں افاقے ہوتے ہیں، تو پھر ایسا مریض جو ہے وہ ان ایام کے اندر ان روزوں کی قضا کرے گا جو شوگر کی وجہ سے یا انہیلر کے استعمال، یعنی جو جس مرض میں اس کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اور دنوں میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ البتہ وہ استعمال کرے گا تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، یہ جو ناک میں ڈالنے والی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی دوا ہے جو انجیکشن کی صورت میں، چاہے وہ نس میں لگے چاہے وہ گوشت میں لگے، اس سے افاقہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ وہ ہے روزے کی حالت میں کسی کو قے آ جانا، الٹی آ جانا۔ یاد رہے کہ اگر کسی کو روزے کی حالت میں خود بخود قے آ گئی، الٹی آ گئی، اور خود بخود آئی ہے، اور چاہے اس کی مقدار اتنی ہے کہ بالٹی بھر جائے، خود بخود قے آنے سے کسی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی بندے کو روزہ بھی یاد ہے، وہ جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے قے آئے، اور وہ قے منہ بھر ہے، منہ بھر کی تعریف یہ ہے کہ جو روکنے سے بندے سے رک نہ سکے، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر جس نے قے کرنے کی کوشش کی اور وہ قے آ گئی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جب اس کے قے سے برآمد ہونے والے اجزاء کے اندر کھانے کے اجزاء موجود ہوں، یا کڑوا پانی یا خون وغیرہ ہو، اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر قے میں محض بلغم وغیرہ آئی ہے تو ایسی صورت میں اگرچہ قصدن اس نے کوشش کی ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قصدن قے کی، لیکن اس کی مقدار تھوڑی سی ہے، یعنی اب وہ اس درجے میں نہیں آتی جسے منہ بھر کہتے ہیں۔ منہ بھر کی تعریف کر چکے ہیں کہ جس کو خود بخود بندہ روک نہ سکے، اس سے کم مقدار کی ہے تو ایسی صورت میں بھی بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور گرامی قدر حضرات، یہ چند مسائل روزے کے متعلقہ ہمارے تقریباً کم و بیش آدھ گھنٹہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ہو گیا۔ یہ چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ مزید یہ کہ پھول سونگا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عطر لگایا، خوشبو لگائی ہے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سر میں تیل لگایا ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو چاہیے وہ زیادہ نہ سوئے تاکہ اسے بھوک کا احساس زیادہ ہو۔ یہ چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک روحانی طبیب ہیں اور وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بندے کو لطف آئے ایک دفعہ روزے میں کہ اس کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ہونٹ خشک ہے، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ سید سجاد سرکار امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں۔ یہاں ہونٹ خشک ہونے سے مراد کسی مرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ مراد یہی ہے کہ وہ اکثر روزے سے ہوتے ہیں۔ اور یہی فرمان ہے پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یکم رمضان المبارک جن کا یوم ولادت ہے، حضور فرماتے ہیں غوث اعظم سرکار کے رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی، کہ جو میرے ہیں وہ دن کو روزے سے ہوتے ہیں اور اندھیری راتوں میں وہ عبادت کر کے ان اندھیری راتوں کو اجالے میں بدل دیتے ہیں۔
ذکر اذکار میں، مصلی پر، نوافل میں مصروف رہتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی آرام بھی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نوجوان حضرات سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان شریف میں ایک ختم قرآن کرنے کے لیے اپنے موبائلوں کو، چونکہ موبائل استعمال کرنے کی عادت پک چکی ہوتی ہے، تو اس میں یوں کیجئے کہ قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور ترجمے والا کر لیں، اور ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادب سے بھرا ہوا ترجمہ ہے کنز الایمان شریف، وہ ترجمہ پڑھیے، اور کم از کم ماہ رمضان میں کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ایک ختم قرآن کرنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طریقہ کے ساتھ 2 ورد حدیث پاک میں فرمائے گئے جو ماہ رمضان میں کرنا چاہیے۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ ہے، اور دوسرا استغفار ہے۔ استغفار کے کئی کلمات ہیں، جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے مثل اور بھی۔ آسان ترین یہ ہے کہ استغفر اللہ یہ پڑھ لیا جائے۔ تو کلمہ طیبہ اور استغفار 2 دعائیں مانگنے کا ماہ رمضان شریف میں ترغیب دی گئی۔ ایک رب سے جنت کا سوال کرو جل جلالہ، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ وہ تمہیں دوزخ سے بچائے، نارے دوزخ سے بچائے۔ تو لہٰذا ہمیں سحری افطاری میں بالخصوص نمازوں کے بعد یہ 2 دعائیں اپنے مالک کریم جل مجد الکریم کے حضور عرض کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ 2 دعائیں عرض کرنے، پیش کرنے کا حکم دیا ہے، ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ رمضان المبارک میں افطار پارٹیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ کسی کو روزہ افطار کرانا جرم و گناہ نہیں ہے، البتہ ایک بہتر سے بہترین عمل ہوتا ہے اور ایک فضول سے بہتر عمل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ افطار پارٹیاں جن گھروں میں ہوتی ہیں، گھروں کی بیٹیاں بہویں اکثر روزہ نہیں رکھتی کہ گرم موسم میں یا زیادہ کھانے پینے کی چیزیں تیار کرنا ہے، روزہ رکھ کر ان سے یہ سب چیزیں تیار نہیں ہوگی۔ یاد رہے، افطار کرانا فرض نہیں، روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے کہ روزہ افطار کرانے کے لیے گھر کے 2 3 4 5 افراد جو ہیں وہ معاذ اللہ اس دن روزے سے محروم ہو جائیں، اور وہ بھی کون سا فرض روزہ کہ بعد میں ساری زندگی بھی رکھتا رہے، تو فرمایا اس ایک روزے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ معاذ دوستوں سے کہتے ہیں، ہنس کے کہتے ہیں ہمارا روزہ افطار کراؤ۔ فیس بک پر اس پہ مزاحیہ قسم کی پوسٹیں بھی آ جاتی ہیں کہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں افطاری نہیں کرا رہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو ایک دوسرے سے مذاق چل رہا ہے، مذاق میں یہ حقیقت دونوں جان رہے ہوتے ہیں کہ دونوں ہی روزہ سے محروم ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ 15-20 افراد کو بلایا ہے تو ممکن ہے کہ اس میں سے 10-12 یا 8-10 افراد کا سرے سے روزہ ہی نہ ہو۔ بہتر عمل کی طرف میں نے کہا تھا بہتر سے بہترین ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جتنا پیسہ افطار پر، خصوصاً ان لوگوں کے افطار پہ کہ جنہوں نے روزہ ہی نہیں رکھا، وہ پیسے ہم ایسے رشتہ داروں اور گلی محلے میں بسنے والے لوگوں کو اول وقت میں، آج کل میں ہی، نقدی کی صورت میں یا راشن کی صورت میں دے دیں، تاکہ آپ کے دیے ہوئے عطیے اور خدمت سے کئی دن ان گھروں میں سحری کا سلسلہ بھی ہو سکے اور افطاری کا سلسلہ بھی ہو سکے۔ روزے کی حالت میں ٹائم پاس، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، میچ گانے دیکھنا، یاد رہے حدیث پاک میں ارشاد ہوا جو روزہ رکھ کر بری بات کہنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اولیاء صوفیاء بیان کرتے ہیں آنکھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، یعنی ان تمام اعضاء کو، وجود کے ان حصوں کو ان کاموں سے روکا اور بچایا جائے کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ مثلا زبان کو جھوٹ سے بچائے، غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے، بہتان سے بچائے، الزام تراشیوں سے بچائے، کانوں سے گانے باجے سننا، بڑے شوق لے لے کر کسی پر اٹھتے ہوئے بہتانوں کو سننا، کسی کی غیبت سننے کے شوق میں کان ادھر کر دینا، کوئی دو اپنی خفیہ بات کر رہے ہیں تو کان کو تھوڑا اس کے پردوں کو اندر اٹھا کے تیزی سے سننے کی کوشش کرنا، ہاتھ سے کسی پہ ظلم کرنا، ہاتھ سے رشوت لینا، ہاتھ سے ملاوٹ کرنا، ہاتھ سے کسی پہ ظلم کرنا، تھپڑ مارنا،
ڈنڈے سوٹے سے وار کرنا، اگلے کو تکلیف دینا، پاؤں سے برائی کی جگہوں پہ جانا، جوا، تاش کے اڈے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، وہاں جا کر برائیوں میں مبتلا ہونا، تو ان تمام چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ جب بچائے گا تو الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو اس حالت میں انشاءاللہ عز و جل یہ سعادت عظمیٰ بھی نصیب ہو جائے گی۔ رمضان المبارک اور تراویح سے ہمارے ہاں بھاگنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ایک تو کل جو ہوا اس سے ریلیٹڈ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ تراویح ایک الگ عبادت ہے اور روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ نماز تراویح روزے کے لیے شرط نہیں۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ بغیر عذر و مرض کے تراویح کو چھوڑا اور روزہ رکھا تو ایسا حکم نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ البتہ جانے جہاں علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف کی راتوں کا قیام یعنی نفل ادا کرنا تمہارے لیے تطوع ہے، یعنی کہ نفلی عبادت ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ جس طرح کہ کل نماز عشاء ادا کر لی گئی تھی اور بعد میں اعلان ہوا جی کہ چاند نظر آ گیا ہے، ایک تو سب حضرات سے گزارش ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام خود کرنا چاہیے۔ یہ تو چاند جو گزرا سو گزرا، لیکن جو عید کا چاند ہے وہ رمضان شریف کا چاند دیکھنے سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے سب کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے افطار کرو۔ یہاں افطار سے مراد ہے عید کا، کہ چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو وہ جو رمضان شریف کا چاند دیکھنا ہے اہم ترین یہ بھی ہے، لیکن عید کا جو چاند ہے وہ مزید اہمیت کا متحامل ہے، کہ اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک روزہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ضائع ہو جائے۔ تو تراویح کل کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ عشاء پڑھ چکے تھے، وطر پڑھ چکے تھے۔ اب ذہنوں میں سوال تھا کہ جناب یہ وطر ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں اب تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے، اگر وطر پہلے بھی پڑھ لیے گئے اور بعد میں کوئی تراویح پڑھتا ہے تو وطر پڑھ لینے کی وجہ سے نماز تراویح پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ یہاں اثر سے مراد یہ ہے کہ تراویح ہوں گی نہیں یا تراویح کا ثواب نہیں ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ذکر ہوئی ہیں یاد رکھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔